تو آج ہم اگر ملت نور بخشیہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ ہم پہنچتے ہیں، تو ہم اس کی قدر و منزلت کے بارے میں ہم نور بخشیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگان نے زیارت امام رضا علیہ السلام کے کیا ثواب رکھے ہیں اور انہوں نے کیا بیان کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی معصومین نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ تو خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح، مثلا ان امام رضا علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سيدفن بضعة مني بخراسان ما زارها مکروب الا نفس اللہ کربتہ ولا مذنب الا غفر اللہ له۔ یعنی امام رضا علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزدیک ایک میرے جگر کا ٹکڑا مثلا نزدیک یعنی دفن ہوگا خراسان میں، جو اس کی زیارت کرے گا پروردگار عالم، یعنی اس مصیبت زدے، اس غم زدے، اس غریب کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اس کی تمام سختی اور مصیبتوں کو رفع کرے گا، اس مصیبت زدے کی زیارت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کوئی اگر گناہگار خطاکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو بخش دے گا، یہ ایک ثواب ہے۔ تو اسی روایت سے مربوط اور ایک روایت ہے کہ وقال عن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار ولدی بالطوس فإنما حج فقال مرتين۔ یعنی عائشہ سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی میری اس اولاد کی زیارت کرے گا، منظار ولدی یعنی میرے اس اولاد کی جو زیارت کرے گا، میرے فرزند کی جو زیارت کرے گا، تو مثلا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ ان کی زیارت کرنا اس نے ایک مرتبہ حج کیا ہو۔ تو عائشہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا، ایک مرتبہ حج؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا کہ 2 مرتبہ حج کرنا۔ تو عائشہ نے پھر سوال کیا 2 مرتبہ حج کرنے کا ثواب؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ حج کرنے کا ثواب۔ تو عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں، امام علیہ السلام یعنی امام کی زیارت کے ثواب کو اتنا سن کر وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چپ نہ ہوتی فقال وَلَوْ لَمْ تَسْكُتِ لِبَلَغَتْ إِلَى 70۔ اگر تم چپ نہیں ہوتی، مثلا جب عائشہ نے 1 مرتبہ حج کا ثواب سنا، 2 مرتبہ سنا، 3 مرتبہ سنا، تو عائشہ چپ ہو گئی۔ چپ ہونے کے بعد مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چپ نہیں ہوتی امام کی زیارت اور اس کے اجر کے ثواب کے بارے میں سوال کرنے میں، تو میں 70 مرتبہ حج کرنے کا اس بارے میں وہاں تک پہنچتا، ان کے ثواب کے بارے میں ذکر کرتا۔ تو دیکھیں امیر کسن حمدانی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات خود امام رضا سے کتنی مودت رکھتے تھے، کتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی زیارات اور بنزدیک ایک ہماری اولاد جگر کا ٹکڑا خراسان یعنی مشہد مقدس ہمارے زوار ہے جو امام رضا کی زیارت کے لیے آئے ہوں، پروردگار عالم ان کے تمام اسی طرح اگر وہ گناہگار ہیں ہم لوگ، پروردگار عالم ہم بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے خداوند باری تعالیٰ، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب آپ نے رکھا ہے۔ ہم مصیبت زدہ ہو کر آتے ہیں یا امام رضا علیہ السلام ہماری مصیبتیں ہم سے دور کر، اور آپ کی زیارت کا ثواب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہم گناہکار خطاکار گناہ لے کر آتے ہیں وہاں پر تو اس کے گناہ بخش دیا جاتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں امام رضا علیہ السلام، آج اس یوم سعید کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں یا غریب الغربا
امام رضا علیہ السلام آپ کی غربت کا واسطہ آج اس یوم سعید کے دن ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہمارے تمام خطاؤں کو معاف کر دے. یعنی امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم متوسل ہو رہے ہیں ہم پروردگاران امام رضا کا واسطہ، اس غریب الغربا کا واسطہ ہمارے تمام گناہ اور خطاؤں کو بخش دے. اور دوسرا ثواب یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت اگر انسان جائے تو ایک مرتبہ حج کرنے کا. اور جب عائشہ نے سوال کیا کہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ. پھر سوال کیا تو کہا 3 مرتبہ. پھر چپ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چپ نہ ہوتی تو میں 70 مرتبہ حج کرنے کا 70 مرتبہ حج کرنے کا ثواب بھی میں بیان کرتا. تو امام رضا علیہ السلام کے زیارت کے سلسلے سے بھی ہم نے تھوڑی سی ان کی حالت زندگی کے ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بھی ہم نے بیان کیا. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند باری تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں. جس طرح امیر قاسم حمدانی نے امام سے اتنی مودت اور محبت رکھنے پر اتنی روایتیں لائی ان کی زیارت کے ثواب کے سلسلے سے، اور خود اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے امیر کبیر سہیل حمدانی نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں مودۃ القربہ میں. یعنی ان سے محبت ان سے مودت رکھنے والے پر پروردگار عالم بھی خوش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ان سے آل سے محبت رکھنے والے پر. لیکن ان سے بغض اور ان سے مثلا دشمنی رکھنے والے کے سلسلے سے بھی امیر قاسم حمدانی نے مودۃ القربہ میں بہت ساری روایتیں لائی ہیں. تو آج اس یوم سعید کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند باری تعالیٰ امام رضا علیہ السلام کی ولادت آج ہیں. خداوند باری تعالیٰ جو ثواب آپ نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا رکھا ہے پروردگار عالم ہم تمام ملت بخشیا کو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب فرما. اور ہر دلی جو بھی خواہش رکھتے ہوں پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں. پروردگار عالم تمام لوگوں کو انہیں مثلا توفیق دے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں. پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کی غربت کا واسطہ خداوند باری تعالی ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے. پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام کی غربت کا واسطہ جو کوئی بھی کہیں پر غریب ہوں کسی دوسری جگہ وہ مشکلات میں ہوں پروردگار عالم اپنے وطن سے دور ہوں ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے اور اس سے برطرف کر دے. تو عزیزان امام رضا علیہ السلام کی حالت زندگی کے سلسلے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی مختصراً ہم نے بیان کیا اور ہمارے بزرگان سلسلہ نور بخشیہ نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور ان کے منصب و مقام کے سلسلے سے جو بیان کیا تھا 2 حدیثیں ہم نے نقل کی. امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی دن ہوں یا امام کی ولادت ہوں یا امام معصومین علیہ السلام کی وفات ہوں ہم خود ہمارے بزرگان نے ان اماموں کے سلسلے سے کیا فرمایا ان کی نگاہ میں امام علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کی قدر منزلت کیا ہے ہم لوگوں کو ہماری کتابوں سے ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے. تو یہیں پر بحث کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں پروردگار آئندہ بھی ہمیں ان معصومین علیہ السلام کی ولادت پر ہمیں خوشی اور شہادت پر ہمیں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.